السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں جی؟ سب خیریت سے ہیں جی؟ بارش بے تحاشا ہو چکی ہے اور جی ٹھنڈے موسم کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج کچھ کرنی ہے پیئرنگس۔ اچھا جی، پیئرنگس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ گائیڈ کر دوں کہ آپ نے اس بار کون کون سے برڈ بریڈ کروانے ہیں یا میں کون کون سے برڈ بریڈ کروا رہا ہوں۔ پہلے تو میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو اسٹاک میرے پاس اس بار سیزن سے پہلے فنش ہو چکا ہے وہ تو بریڈ ہونا ہی ہونا ہے۔ دوسرا، جس اسٹاک کی میرے پاس اگر کوانٹٹی کم پڑی ہے تو وہ بھی بریڈ ہونا ہے۔ اور تیسرا، جو اسٹاک میرے پاس اچھی خاصی کوانٹٹی میں پڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بار کم بریڈ ہوگا یا بریڈ نہیں ہوگا، یا دیکھوں گا اگر ضرورت پڑی تو جسٹ ایک کلچ ان کا لے لوں گا۔ اچھا جی، اب ہم نے بریڈ کیا کروا رہے ہیں ہم اس بار اور چینجنگس کیا کیا کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے پیل فیلوز کے کچھ سپلٹس میں پیئرز لگائے ہوئے تھے، کچھ میرے پاس سپلٹ آف لائن انٹو آف لائن کے پیل فیلوز کے پیئر لگے ہوئے تھے۔ تو اس بار جی میرے پاس پار بلو آف لائنس پیل فیلوز سیزن میں ہی ختم ہو چکے تھے الحمدللہ۔ میرے پاس کوئی برڈ نہیں تھا فار سیل پار بلو آف لائن پیل فیلو کا، نہ ابھی ہے نہ آج سے 2 منتھ پہلے تھا۔ تو اس بار میری جی جو کوشش ہے کہ ٹاپ کوالٹی جو میرے برڈ سے ٹاپ نوچ برڈ تھے، جو میرے بریڈرز برڈز بھی تھے، میں میکسیمم پار بلو آف لائن پیل فیلوز ڈارک کلرز کے اندر پروڈیوس کرواؤں، کیونکہ اس نے آگے یوز ہونا ہے ایکوا B1 B2 میں، تو ویسے بھی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ پار بلو میں آپ کو پتہ ہے ہر پار بلو ایک ایسا کلر ہے کہ ہر میوٹیشن میں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو جی 3 بہت ہی خوبصورت پار بلو آف لائن سپلٹ پیل فیلوز اور وائلٹ آف لائن پیل فیلوز، بہت خوبصورت برڈز ہیں جی تینوں، ان کی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جی ان کو اب ہم نے آج پیئر اپ کرنا ہے۔ تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے ہیں، موسم بہت بہتر ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جی اب آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے برڈ میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ برڈ ہیلدی ہے، ایکٹیو ہے پیئرنگ کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ نے اسکیٹ اپنے برڈز کو لازمی یوز کروانی ہے مائٹس کے لیے، تاکہ بریڈنگ کے دوران کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، آپ کا ٹائم نہ ویسٹ ہو۔ تو آپ نے ایک ڈراپ اسکیٹ کا اس کی تھائی کے اوپر اور ایک ڈراپ آپ نے اس کے ونگ کے اوپر اسکیٹ کا جو ہے نا وہ اپلائی کر دینا ہے۔ اور یہ پروسیس آپ نے آلموسٹ میں 20 سے 25 دن بعد دوبارہ ایک بار کر دینا۔ اس طریقے سے آپ نے اسکیٹ اس کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جو دوسرا برڈ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے اسکیٹ اپلائی کر دینی ہے اسی طریقے سے۔ آپ نے اپنے برڈز کے کلرز دیکھ لینے ہیں کہ آپ نے کس کلرز کی پیئرنگ کرنی ہے۔ آپ کو ڈارک کلر چاہیے، لائٹ کلر چاہیے، تو کلر کمبینیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کلر کمبینیشن پہ غور نہیں کریں گے تو پھر آپ کو وہ پسندیدہ رزلٹ آپ کے نہیں مل سکتے۔ تو اس کے بعد جی آپ نے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے جی اپنے برڈ کو جو ہے نا وہ بریڈنگ کیج کے اندر آپ نے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ اور کم از کم بھائی آپ نے اس کو 20 سے 25 دن اسی کیج میں چھوڑنا ہے، تاکہ یہ اس کی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بانڈنگ ہو جائے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس بار اپنی بریڈنگ سلیکٹو کروانی ہے۔ آپ جو چیز دیکھیں اگر آپ اس کو ایزیلی ہولڈ کر سکتے ہیں تو بالکل اس کو بریڈ کروائیں، اگر آپ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے بریڈ نہیں کروانا۔ ڈی ویلیو نہ کریں اپنے برڈ کو، اپنی برڈ کی آپ اگر ویلیو خود کم کریں گے تو بھائی پھر کسی نے آپ کے برڈ کی ویلیو آپ کو اچھی نہیں پے کرنی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے برڈ کو اس کی ایکچول پرائس پہ بیچیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ بندہ اتنے کا دے رہا ہے، یہ بندہ اتنے کا دے رہا ہے، آپ اس برڈ کی ایکچول پرائس پہ بیچیں۔ اب اگر کریمینو 3000 کا لوگ بیچ رہے ہیں تو بھائی اس کی ایکچول پرائس نہیں ہے۔ یہی کریمینو برڈ تھا بھائی سیزن کے سٹارٹ میں، یہی ایکسپورٹر آپ سے 22 ہزار کی منت کر رہا تھا، 8 ہزار کا آپ کا البائنو دکاندار لے رہا تھا بھائی 12 ہزار کا ڈیکینو آپ کا دکاندار لے رہا تھا، اور وہ منت ترلا کر رہے تھے کہ ہمیں برڈ دے دیں، لیکن کوئی بریڈر اس ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ وہی بریڈر اپنی چیز کو اس ویلیو تک، اس ڈی ویلیو تک لے آئے ہیں کہ وہ 3 ہزار روپے پہ بیچ رہے ہیں۔ تو بھائی جان اس میں ایکسپورٹر کا یا مڈل مین کا اتنا قصور نہیں، قصور سارا بریڈرز کا ہے۔ تو جو